قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا قرآن وہ آدمی پڑھتا ہے جس کو تم قرآن پڑھتے ہوئے سنو تو تم کو یقین ہو کہ یہ آدمی اللہ سے ڈر رہا ہے. اس حدیث کو ابن ماجہ نے کتاب اقامت الصلاۃ میں باب فی حسن الصوت بالقرآن میں ذکر کیا ہے اور شیخ ناصر نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. حاضرین، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اکثر حضرات جو اپنے آپ کو مومن یا مسلمان کہتے ہیں اور حقیقت میں مومن نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو ان سے پاک رکھا ہے اور پکا اور سچا مسلمان بنایا ہے. اس پر اللہ کا شکر بجا لائیے. آپ نے پہلی رکعت اور دوسری رکعت دونوں میں سورہ قاف کی آخری آیتیں سنی. اس میں سب سے آخری آیت یہ تھی فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تم نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے، صرف وہی آدمی کو نصیحت کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کے وعید سے ڈرتا ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کتنی پیاری آیت. تم نصیحت کرو، فذکر نصیحت کرو بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے، من یخاف وعید اس آدمی کو جو خوف کھاتا ہے میری وعید سے، میری عذاب سے اور میرے عذاب کی خوف سے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ چیز دے دے، اللہ کا خوف جس کے دل میں آ جائے، وہ کامیاب ہو گیا. اللہ نے سورہ نازعات میں کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جنتی وہ ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. اللہ نے فرمایا یہ آدمی جنت کو جائے گا. یقین مانی یہ آدمی جو ہے جنت کو جائے گا. بڑا عجیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت دے. سب سے پہلے سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگیے، سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگیے. ہمارا یہ ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے جب ہم برائی کو دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو. اگر تم من رآ منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی کسی منکر چیز کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے، تو اگر مومن ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے. فلیغیرہ بیدہ. اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر اپنی زبان سے روکے. اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو کم سے کم دل میں یہ خیال کر لے کہ یہ آدمی جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذالک، یہ جو ہے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو یہ ضرور کرے گا. تو ہم لوگ زندہ مثالیں ہیں، زندہ مثالیں ہیں. ابھی سڑک پر جائیں گے اتنی بےہودگی، شرک میں اتنے ملبس لوگ آپ کو نظر آئیں گے. اگر ہمارے دل میں کم سے کم یہ بات نہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کر رہے ہیں یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہرانے اور دوسروں کو سب کچھ سمجھنے کا گناہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو فرمایا. کون ہے ہمارے نبی بتائیے؟ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، سید المرسلین، سارے نبیوں کی امام ہے. بیت المقدس میں آپ نے سارے نبیوں کی امامت کی تھی. آپ سے اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے محمد اگر تو شرک کرے گا تیرے پورے اعمال اکارت چلے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گمان کیا جا سکتا ہے کہ آپ شرک کریں گے؟ نہیں. پھر بھی اللہ نے فرمایا اے محمد اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے پورے گناہ اکارت چلے جائیں گے. پھر وہ بار بار میں آیتیں پڑھتا ہوں سورہ انعام کی. 18 نبیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر کیا. 18 انبیاء کا، کوئی معمولی نبی نہیں ہے، بڑے بڑے انبیاء کرام. تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعیل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمین. 18 انبیاء کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا. یہ تذکرے کے بعد اللہ نے فرمایا لئن اشرکوا لیحبطن، اگر یہ بھی شرک کریں گے تو اللہ ان کے بھی اعمال کو ضائع کر دے گا. قرآن پڑھو بھائی، اسی لیے میں نے پہلی آیت پڑھی فذکر بالقرآن. قرآن سے نصیحت کرو. اگر ڈرنے والے ہیں تو نصیحت حاصل کر لیں گے. قرآن مجید کی آیت ہے، اتنے انبیاء اکرام قرآن کے، میں نے نہیں کہا، یاد کر کے آیتیں میں نے پڑھی آپ کے سامنے. یہ سارے انبیاء کے بعد اللہ فرماتا ہے اگر یہ لوگ
یہ لوگ چھوڑ دو. ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، اگر ان کے باپ شرک کریں، یہ جو 18 انبیاء کرام ہیں ان کے باپ شرک کریں، ان کے بچے شرک کریں، ان کے بھائی شرک کریں. ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم علی صراط مستقیم، اگر یہ بھی شرک کریں اللہ ان کو بھی نہیں بخشے گا. یہ لوگ اگر نہیں بخشے جائیں گے شرک کر کے تو ہم لوگ کہاں سے بخشے جائیں گے؟ کس کی ذمہ داری ہے سنبھالنا، سمجھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ لوگ کہتے ہیں گزشتہ سال کم ہوتا تھا، اس سال اور بڑھ گیا. کہتے ہیں کہ پہلے ذرا کم ہو گیا تھا اور مزید اضافہ ہو گیا ہے. یہ ذمہ داری ہماری ہے. ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگ سمجھائیں گے لوگوں کو، جتنا ہو سکتا ہے. ہم اگر وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اگر وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پورے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، ہم لوگ اللہ کے قرآن کو استعمال کریں گے. اللہ کے قرآن میں وہ تاثیر ہے کہ اللہ کا قرآن جس کے دل میں پڑتا ہے، یقین مانے جنوں کا دل، شیطان کا دل جب پگھل گیا ہے اور وہ مسلمان ہو گئے جن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، جنہوں نے کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. یقیناً یہ تو مسلمان ہیں، مسلمان کے نام کہنے والے ایک انسان ہے. چلیے انسان ہے، یہ بھی انشاءاللہ سدھر جائیں گے. ہمیں انشاءاللہ جتنی ہم سے ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان لوگوں کو برا بھلا کہیں، یہ کہیں کہ نہیں ہونا یہی چاہیے کہ ہم ان کو برا بھلا نہ کہیں بلکہ ان کے شرک کو برا بھلا کہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے اور ایک مریض ہے. اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرنے لگے تو اس کا علاج ناممکن ہے. مریض سے نفرت نہ کی جائے، مریض کے مرض سے نفرت کی جائے. بیماری سے نفرت کی جائے، بیمار سے نفرت نہ کی جائے. یہ لوگ معصوم ہیں، اکثر لوگ ان میں معصوم ہیں. ان کو گمراہ کرنے والے لوگ علماء ہیں جو اپنے نام کے لیے علماء کہتے ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں کہا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ علم دے کر گمراہ کرتا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، عجیب اللہ کی شان ہے. سورہ جاسیہ کی آیت ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. اللہ علم دیتا ہے پھر گمراہ کرتا ہے، کانوں پر مہر لگا دیتا ہے. عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، دل پر مہر لگاتا ہے. وَسَمْعِهِ، آنکھوں پر مہر لگاتا ہے. سب کچھ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی ایک توفیق نہیں دیتا. قرآن کی آیت، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. بہرحال میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، اللہ دعوت کا کام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.